إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ ہے، 27واں روزہ ہے۔ اس کے چند گنے چنے لمحات، چند گھنٹے ان مبارک ساعتوں کے ہمارے پاس اور ہمارے دامن میں باقی ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ زندگی کے اس پڑاؤ پر یا وقت کے اس موڑ پر پہنچنے کے بعد ہم اور آپ کو اس اعتبار سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی اچھائیاں کی ہیں، اور ہم اور آپ کو آگے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ میں 3 اہم چیزوں کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا کہ جن تینوں چیزوں کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کے لوگوں سے ہے، اور جن چیزوں کے اندر ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری اپنی اصلاح ہے، اگر ہم بات کو سمجھیں، اگر ان چیزوں کو ہم سمجھ سکیں، ان کے اندر غور و فکر کر سکیں۔ سب سے پہلی بات جو اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ سب کے دماغ تک، آپ سب کے کانوں تک پہنچانا ہے، وہ یہ کہ رمضان کے یہ آخری ایام جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور بڑی فضیلتوں والے ہیں، کیونکہ یہ آخری عشرے کے چند ایام ہیں، لیکن ہمارا رویہ یہ ہے یا ہمارا کردار یہ ہو جاتا ہے اس رمضان کے آخری دنوں کے حوالے سے کہ ہم اور آپ دنیاوی چیزوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں۔ شاپنگ وغیرہ، کپڑے خریدنا، مارکیٹ جانا، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بار بار مارکیٹ دوڑ کر جانا، بھاگنا،
ٹائم یہاں وہاں گزارنا، عبادتوں کے تعلق سے کوتاہی کرنا، نمازوں سے غیر حاضر ہو جانا، جبکہ ابھی رمضان بھی ختم نہیں ہوا. تو یہ غفلت، یہ سستی، یہ کوتاہی اس آخری پڑاؤ پر ہم سے ہو جاتی ہے، اور ہم اور آپ اس کے تعلق سے غافل ہو جاتے کہ ہاں بہت نیکیاں کر لیں، سوچتے بہت اچھائیاں کر لیں، ارے اتنے دن تو پڑھا، 25-26 دن، چلو ان 2-4 دنوں میں جو شاپنگ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، بچوں کے لیے اپنے لیے خرید لیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ایک حدیث وہ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن ایک حدیث یہ ہے کہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. آپ نے اب تک کیا کیا، کیا نہیں کیا، اس کو پیچھے چھوڑ دیجئے، لیکن ان آخری ایام میں، ان آخری دنوں میں آپ نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں، یہ بڑی اہمیت کے عامل. ایک بندہ ہے زندگی بھر گناہ کرتا ہے، زندگی بھر غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، لیکن زندگی کے آخری پڑاؤ پر پہنچنے کے ساتھ ہی وہ اللہ سے توبہ، استغفار، معافی، تلافی ساری چیزیں کر لیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس نے ماضی میں کیا کیا، اب تک اس نے کیا کیا تھا، اللہ نہیں دیکھتا. اللہ نے کہا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے، اگر یہ معافی مانگ لیں تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہے. ہم نے اب تک کیا کیا، کیا نہیں کیا، چھوڑ دیجئے اس کو. ایک صحابی بتاؤں، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے جنگ احد کے موقع سے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ادھر مسلمان ہوئے، ادھر جنگ احد میں شرکت کی، اور اسی جنگ میں اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دی، شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں. کچھ کوئی نیکی نہیں، اب تک گناہ کی زندگی تھی، اب تک خطاؤں کی زندگی تھی، اب تک گناہ میں ملوث تھے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، جبکہ ان کے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، یہ اکیلے رہ گئے تھے مسلمان نہیں، اور عمر بھی بڑی زیادہ ہو چکی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اس موقع سے لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اللہ پر ایمان لے آئے، اپنے آپ کو کفر کے راستے سے ہٹا لیا، تو اتنا اونچا مقام ملا، نبی کے ساتھی بنے، صحابی بنے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور اللہ کے نزدیک ان کا اتنا اونچا مقام بن گیا. اسی طریقے سے وہ بندہ جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، 100 لوگوں کا قتل کیا، کوئی اور نیکی نہیں کی، 100 لوگوں کا قتل کر کے اتنا بڑا گناہ کیا. اس نے ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر، 100 آدمیوں کا قاتل. عالم سے ملا، کہتا ہے کہ میرے لیے توبہ کا راستہ ہے. احساس پیدا ہوا، کہا بھئی ٹھیک ہے آپ توبہ کر لو، آپ کے لیے توبہ کا راستہ، فلاں بستی میں فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اچھے لوگ رہتے ہیں، اور اپنا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑ دو، یہاں برے لوگ ہیں. وہ آدمی جا رہا تھا، راستے میں پہنچا، انتقال ہو گیا. خلاصہ کلام یہ کہ اس بندے کو رحمت کا فرشتہ لے کر کے چلا گیا، وہ جنتی ہو گیا. کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ کسی نیکی کی بنیاد پر، کسی اچھائی کی بنیاد پر. ایک چیز، احساس، غفلت سے اپنے آپ کو نکال لینا، اللہ کی طرف پلٹ جانا، اللہ کے راستے پر آ جانا. یہ احساس آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے کہ میں نے اب تک کچھ نہیں کیا، بڑی غلطیاں کی، بڑی خطائیں کی، یہ احساس آپ کے اندر آ گیا، آپ بڑے کامیاب انسان ہیں، آپ بڑے کامیاب انسان ہیں. اس بندے نے احساس پیدا کیا اور کہا کہ میں قتل کر رہا ہوں، بہت بڑا گناہ ہے. اپنے آپ کو اس غلطی سے پیچھے ڈھکیلا، اس نے
اپنے آپ کو اس غلطی سے نکالا اور اللہ رب العالمین کے راستے پر لگا دیا، اور اللہ نے بغیر کسی اور نیکی کے اس کے اس احساس اور توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ ہم نے اب تک کیا کیا ہے؟ رمضان میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، غلطیاں ہوئی ہوں گی، بہت سارے گناہ ہوئے ہوں گے، اور الحمدللہ نیکیاں بھی کی ہیں، لیکن پہلے کیا کیا اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس رمضان کے آخری ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، کوتاہی نہ کریں، اپنے آپ کو غلط راستے پر لے کر نہ جائیں۔ شیطان آپ کے دماغ میں یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ عبداللہ، عبد الرحمن، ارے بھائی بڑی نیکیاں کر لی ہیں، چلو چھوڑو، اب یہ رمضان کے آخری دن ہے، شاپنگ واپنگ کر لو، تمہاری عید ذرا اچھی ہو جائے گی۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے، اس کو اپنے دماغ سے نکالیں، اس کو اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کریں۔ اس شیطانی وسوسے میں مبتلا نہ ہو، مارکیٹ جائیں، نماز کا وقت ہو آ جائیں، نماز میں حاضری دیں۔ اس آخری اب تک اگر کسی سے تراویح کی نماز نہیں ہوئی ہے، موقع غنیمت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، لیلۃ القدر میں قیام کریں، رمضان میں قیام کریں، آپ کو ثواب ملے گا۔ بقیہ دنوں میں تو ہوتا نہیں ہے، کبھی ہوا کسی سے ہوا، الحمدللہ تہجد گزار لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان آخری ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ ممکن ہے اگلا رمضان نہ ملے آپ کو، اگلا رمضان، اگلے رمضان کی ساعتیں، اگلے رمضان کے مبارک لمحات ممکن ہے آپ کو نہ ملے، لیکن یہ رمضان جو ابھی آپ کو ملا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو اپنے لیے بہتر جانیں، تیاری کریں، اور یاد رکھیں کہ آخرت میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، صرف دو ہی چیزیں، یا تو عذاب ہے یا تو اللہ کی مغفرت ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ اب اگر اللہ کا عذاب چاہیے تو ٹھیک ہے، جیسی چاہے زندگی گزاریں، لیکن اگر اللہ کی مغفرت چاہیے تو ان جیسے موقعوں کو اپنے لیے غنیمت جانیں، ان جیسے موقعوں کی قدر کریں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات کی، پھر بات دہرا رہا ہوں کہ قبرستان میں پڑے ہوئے کتنے لوگ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کر رہے ہیں کہ ایک وقت کی نماز مل جائے، ایک مرتبہ نیکی کرنے کا موقع مل جائے، کوئی ایک نیکی کرنے کا موقع مل جائے۔ ہمارے پاس الحمدللہ بھی موقع ہے، غور کریں، سوچیں، غفلت میں نہ پڑیں۔ سابقوا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑیں، بھاگیں، کمپٹیشن کریں، مقابلہ کریں ایک دوسرے سے کہ اس نے اتنے نیکی کیے میں اور زیادہ کروں گا، انہوں نے 4 بار قرآن پڑھا میں اور پڑھوں گا، انہوں نے اتنا پڑھا میں اور پڑھوں گا۔ بھاگیں، کمپٹیشن کریں، مقابلہ کریں اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور جو ایمان والوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پیغام دیتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین۔ یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک ایام، یہ مبارک گھڑیاں آپ کی زندگی میں آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کے بندو، ان آخری وقت میں اپنے آپ کو غفلت میں مت ڈالو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے رابطے میں رہو۔ دیکھیں مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں۔ عبادت اللہ کی صرف رمضان میں نہیں کرنا، صرف 25 دنوں تک نہیں کرنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، رمضان تک عبادت نہیں ہے بلکہ موت تک، زندگی کی آخری سانس تک رب کی عبادت کرنا۔ یہ میرا اور آپ کا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے رب کی عبادت کرنا، رب کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، اور رمضان جیسے خاص موقعوں کی، خاص ایام کی، خاص دنوں کی قدر کرنا۔ اور غفلت میں اگر ہم مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو اس سے نکال کر کے اللہ کے راستے پر، اللہ رب العالمین کی طرف لے کر کے چلے آنا۔ یہ پیغام دے رہا ہے رمضان کا یہ وقت اور رمضان کے یہ آخری ایام آپ سے ان چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندو غافل نہ ہو، سستی نہ کرو، جیسے آپ نے 25 دن، 26 دن، 27 دن
گزار دیے ہیں، ایسے ہی یہ 2-4 دن جو باقی ہیں ان کی قدر کرو، ان کے اندر نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو، اور بہت سارے نیک اعمال جو ابھی تک ہم کر رہے تھے وہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آخری عشرے کے مبارک ایام ہیں جو آخری عشرہ اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اور یہ دوسری بات غلطی کے حوالے سے، دیکھیں آج ممکن ہے اس مسجد میں بھی بہت سے لوگ اس نیت سے آئے ہوں کہ آج الوداع جمعہ ہے، آج الوداع جمعہ ہے، اور اس کی اتنی فضیلتیں لوگوں نے ثابت کر رکھی ہیں کہ بھائی مانو یہ بھی عید جیسی کوئی ایک عید ہے۔ الوداع جمعہ، جس کو دیکھو الوداع جمعہ، نئے کپڑے سلا رہے ہیں، نئے ڈریس پہن رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اپنے اپنے گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں کرتے۔ ہمارے نوجوان بھی، ہمارے اپنے لوگ بھی متاثر ہیں گھلے ملنے کی وجہ سے، ان کے دماغ میں بھی آ گیا یہ الوداع جمعہ ہے، چلو نماز پڑھیں گے، مس نہیں کرنا ہے، اس کو بھول نہیں جانا ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ یاد رکھیں دین مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الوداع جمعہ نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا۔ سلف کے زمانے میں الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ آپ دیکھیں یہ خالی ہمارے اپنے ملکوں میں یہاں ہوتا ہے، عرب ممالک میں چلے جائیں، عرب ممالک میں بھی الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ الوداع جمعہ، اس کے تعلق سے کئی عقیدے ہیں۔ اس میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو پورے رمضان روزہ نہیں رکھ رہا ہے کم از کم اس کو الوداع جمعہ والے دن روزہ رکھ لینا چاہیے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، بعض لوگوں کے ہاں دماغ میں یہ ہے کہ الوداع جمعہ کے دن جو 24 گھنٹے میں جو 5 نمازیں آئیں گی ان 5 نمازوں کو مس نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات اس میں کہ الوداع جمعہ کے دن، یعنی جس کو الوداع جمعہ کہتے ہیں لوگ، اس کے دن یا اس کے 24 گھنٹوں کے ایام میں یا 24 گھنٹے کے لمحات میں قضائے عمری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور وہ کیسے قضائے عمری کا اہتمام کیسے کرتے ہیں؟ اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں، لیکن دونوں حدیثیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ وہ 2 حدیثیں کیا ہیں؟ پہلی حدیث کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کے آخری جمعہ کو 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو یہ نماز اس کی پورے سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کسی سے یہ ثابت نہیں، کسی کا یہ عمل نہیں ہے۔ لیکن علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کس نے گڑھی، لوگوں کے درمیان مشہور کہاں سے ہو گئی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ جو آخری جمعہ کے یعنی رمضان کے آخری جمعہ کے دن 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو پورے سال کی نمازوں کے لیے جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کے لیے اس کی یہ 5 وقت کی اس جمعہ کے دن کی نمازیں کافی ہو جائیں۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ من صلی صلاۃ من الفرائض، جو رمضان کے آخری جمعہ کے دن 5 فرض نمازوں میں سے ایک نماز جو پڑھ لے، 5 نہیں، ایک نماز جو پڑھ لے تو یہ ایک نماز پڑھنا اس کے لیے اس کی عمر کے 70 سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مطلب آسان بنا رکھا ہے آپ نے کہ بھائی 70 سال نماز نہ پڑھو، آؤ رمضان کے آخری جمعہ کے دن آؤ، ایک وقت کی نماز پڑھ لو، تمہاری نیا پار لگ جائے گی، تمہارا کام ہو جائے گا، قضائے عمری پڑھو۔ یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے والا معاملہ ہے، لوگ اس سے قریب نہیں آئیں گے دین کے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو رمضان بھر
روزہ نہ رکھے وہ اس دن روزہ رکھتا ہے، جو رمضان بھر نماز نہ پڑھے وہ اس دن نماز پڑھتا ہے، جو رمضان بھر یہاں وہاں مشغول رہے وہ رمضان یہ آخری جمعہ کو سب سے پہلے مسجد کے اندر حاضری دینے کی کوشش کرے گا، سرما، عطر، نیا کپڑا اور نہ جانے کیا کیا لگا کر کے آئے گا۔ الوداع جمعہ، کیا الوداع جمعہ؟ جمعہ کی فضیلت ہے لیکن الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے رمضان کا پہلا جمعہ تھا، جیسے دوسرا جمعہ تھا، جیسے تیسرا جمعہ تھا، ایسے یہ جمعہ بھی ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ کی رمضان کے پہلے، دوسرے اور تیسرے جمعہ کے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں۔ یہ اپنے دماغ سے نکال دے، یہ بدعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جانا ہے، یہ صحابہ کرام کا منہج نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی تعلیم نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ کام نہیں تھا۔ وہ تمام رمضان کو یا رمضان کے ہر دن کو اپنے لیے مبارک سمجھتے تھے، ہر دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جمعہ جو ہفتے کی عید ہے اس کو جمعہ والا مقام دیتے تھے۔ جمعہ کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد دیگر نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ کیا بھائی کہ بھائی نماز نہ پڑھو زندگی بھر، جمعہ کے دن آؤ پڑھ لو، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہارا جو ہے وہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی، تلافی ہو جائے گی، بھرپائی ہو جائے گی، اور پھر جیسے چاہو زندگی گزارو، جیسے چاہو رہو، تمہارا کام بنتا رہے گا۔ ان غلط تصورات کے پیچھے یا ان غلط عقیدوں کے پیچھے نہ بھاگیں، یہ آپ کو دین سے دور کر دینے والی چیزیں ہیں، یہ شیطانی وساوس ہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، یہ ان لوگ دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا، کئی جگہوں پر کہا، وہ مشہور واقعہ جو آپ بار بار سنتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا، کہ لشکر کا جائزہ لیا تو ہدہد نام کا پرندہ غائب ہے۔ اب جب پرندہ غائب ہے تو وجہ پوچھی واقعی غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ اگر غائب ہے تو میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا یا اس کو قتل کر دوں گا، یا میرے پاس وہ دلیل اور پروف لے کر کے آئے کہ کیوں غائب تھا، ایبسنٹ ہونے کی وجہ بتائے گا۔ وہ تھوڑی دیر گزری، وہ پرندہ آیا اور کیا کہتا ہے کہ میں سبا سے آ رہا ہوں، یمن کا ایک علاقہ ہے، سبا سے آ رہا ہوں اور ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی پتا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، ان سے بڑا بادشاہ کوئی پیدا نہیں ہوا، ان سے بڑی بادشاہت کا مالک کسی اور کو اللہ نے نہیں بنایا، اتنے بڑے بادشاہ، اور ایک معمولی سا پرندہ آ کر کے کہتا ہے میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ کے سامنے یا بڑے لوگوں کے سامنے حق بات کہنے کی جرات اور ہمت ان پرندوں سے سیکھیں، اس پرندے سے بادشاہ وقت سب سے بڑا بادشاہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں۔ کیا خبر لے کر کے آیا ہوں؟ انی وجدت امرأۃ تملکو، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اور آگے کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کا سجدہ کرتے ہیں، سورج کا سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور کیا کہا آگے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ، یہ ہماری بات کا یہ ٹکڑا ہے کہ شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت بنا کر کے، اتنا خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے کہ وہ لوگ اسی کو دین، اسی کو حق، اسی کو سچائی سمجھ بیٹھے کہ سورج کی عبادت کرو، یہ ہمارا دیوتا ہے، یہ ہمارا معبود ہے، اور شیطان نے ان کو پٹی پڑھا رکھی ہے اور اسی کو وہ اپنا سب سے اچھا عمل اور سب سے اچھا کام سمجھتے ہیں۔ تو یہ شیطان نے آج کے مسلمانوں کو پٹی پڑھا رکھی ہے کہ بھائی الوداع جمعہ مناؤ، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے، جبکہ کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ سلف سے، نہ بڑے بڑے ائمہ سے جن کا نام آپ لیتے ہیں، جن کا نام میں لیتا ہوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ کا نام لے لیا، کسی کے نزدیک الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اس تعلق سے اگر آپ کے دماغ میں کوئی غلط فہمی ہے
یا کسی طرح کی کوئی چیز ہے دوسروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، تو اللہ کے واسطے اس کو اپنے دماغ سے نکال دے. یہ چیز آپ کے عقیدے کو اور آپ کی دین سے محبت کو خراب کر سکتی ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو الوداع جمعہ کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس طرح کا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے. نہ ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس طرح کا کوئی کام انجام دیا ہے. یا الوداع جمعہ منانا یا اس کے تعلق سے کوئی غلط اس طریقے کا عقیدہ رکھنا، یہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات اور بڑی اہم بات، دیکھیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے. پچھلی بار میں آیا تھا مال کے تعلق سے میں نے کچھ گفتگو کی تھی. اس بار پھر آیا ہوں مال کے تعلق سے پھر تھوڑی گفتگو کروں گا، لیکن پچھلی بار والی گفتگو نہیں ہوگی. عید قریب ہے، آپ شاپنگ کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا اپنے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، اور دیگر جو آپ کے جاننے والے ہیں جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں ان کے لیے. ایک کام کریں، آپ ایک کام کریں، آس پڑوس دیکھیں، ٹولہ محلہ دیکھیں، اور گاؤں دیکھیں، جاننے والوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، ایک نظر دوڑائیں. آپ اپنے رمضان کو مبارک اور بنا سکتے ہیں. آپ اپنے رمضان کو اپنے لیے مزید بہترین بنا سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے یہ طریقہ، آپ جانتے بھی ہیں، لیکن محض یاد دہانی کے لیے. رشتہ داروں کو دیکھیں، آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں، قریب کے لوگوں کو دیکھیں، اپنا علاقہ دیکھیں. کوئی غریب آپ کو نظر آئے گا، کوئی غریب آپ کو نظر آئے گا، اور ضرور نظر آئے گا. کوئی بیوہ عورت نظر آئے گی، کوئی یتیم نظر آئے گا، کوئی محتاج نظر آئے گا جس کے پاس عید کے کپڑے لینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے 5,000 10,000 کا کپڑا لے رہے ہیں، لیں، اللہ نے دیا ہے آپ کو، اللہ مزید برکت دے، اور لے کپڑے. آپ کوئی حرج نہیں، اللہ نے دیا ہے تو اللہ اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے دیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنا اثر آپ کے اوپر دیکھے، آپ اچھے سے اچھا پہنے، الحمدللہ. لیکن جہاں آپ اپنے بچے کے لیے 2 جوڑے 3 جوڑے لے رہے ہیں، کسی غریب کے بچے کے لیے 1 جوڑا ہی دلوا دیا. یہ بڑی محبت سے ہم آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ نے آپ کو آج دیا ہے، قدر کریں اس کی، سوچیں، غور و فکر کریں. ورنہ اللہ چاہے تو آپ سے مال چھین لے، آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آپ سے چھین سکتا ہے، وہ آپ کو اس مال سے محروم کر سکتا ہے، لیکن نہیں کیا اس نے. قدر کریں اس کی. کسی غریب کے لیے 1 جوڑا، چلے جو آپ اپنے بچے کے لیے جس کمپنی کا، جس برانڈ کا یا جس ہائی لیول کا کپڑا لے رہے وہ نہ لیں، کوئی ایوریج کپڑا لے لیں، نیا لے لیں، 800 1000 600 700 لے لیں تو صحیح، کسی غریب کے بچے کو دے دیں، کسی یتیم کا سہارا بنے. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں وہ مولوی صاحب فطرہ تو نکالا تھا، زکوٰۃ تو نکال دیا تھا. زکوٰۃ آپ کے مال میں کتنی فرض ہے؟ صرف 2.5%، بقیہ 97.5 آپ کا ہے. تو کوئی غریب آتا ہے نا، سیٹ صاحب دے دو، ارے سب زکوٰۃ وکات ختم ہو گیا جاؤ. مطلب 2.5% میں ہی سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ، وہی 2.5%، بقیہ 97.5 جو آپ کے پاس، اس میں سے دے دیں بھائی، اس میں سے ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو زکوٰۃ دیا خالی اسی پر ثواب ملے گا. یہ جو آپ 97.5 میں سے دیں گے نا، اس سے آپ کو زیادہ محبت، کیونکہ وہ 2.5% تو آپ کا تھا ہی نہیں، وہ تو آپ کا تھا ہی نہیں. لیکن جو بقیہ 97.5 یہ آپ کا ہے، اور اس سے آپ کو بڑی محبت ہے. لیکن مال کی محبت کے بعد آپ اس مال کو اللہ کے راستے میں دیں، یہ زیادہ بڑی بات ہے. اللہ نے کہا وَآتَ الْمَالَ
अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वब्नि सबील। अल्लाह कहते हैं कि माल की मोहब्बत के बावजूद ये बंदा यतीमों को दे रहा है, मिस्कीनों को दे रहा है, मुसाफिरों को दे रहा है, रिश्तेदारों को दे रहा है, गरीबों को दे रहा है, मांगने वालों को दे रहा है, जो नहीं मांग रहे हैं वो जरूरतमंद है ये पता करके उन तक भी माल पहुंचाता है। ये असल में नेकी है और ये असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत है। और ये माल की मोहब्बत के बावजूद माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का फायदा है। तो आपने जो 2.5% दिया वो तो देना ही था आपको, वो आप नहीं देते तो आपका गला पकड़ा जाता। लेकिन जो आपके पास 97.5 है ना, अच्छा 100 रुपए में से 2.5 रुपया गया, 97.5 बचा, तो 2 4 5 रुपया 10 रुपया खर्च करने का और कलेजा पैदा करें ना। अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, आपको सवाब मिलेगा, ठीक है, अपने लिए आप कर रहे हैं, बीवी बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, यकीनन सवाब मिलेगा। लेकिन उस माल की मोहब्बत के बाद जब आप उस माल में से कुछ रुपया, कुछ पैसे इस ईद के मौके से किसी गरीब को दे देंगे तो इससे आपकी ईद और शानदार हो जाएगी, इससे आपकी ईद और प्यारी हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर उस गरीब की दुआ आपको मिल गई तो आपकी ये दुनिया भी पार हो जाएगी और वो आखिरत भी पार हो जाएगी। हम इस हवाले से नहीं सोचते हैं, हम इस मेरा काम थोड़ी है, वो बैतुल माल वाले करेंगे, वो मस्जिद वाले करेंगे, वहां दे दिया मैंने फितरा दे दिया, यहां दे दिया, वहां दे दिया, सब खत्म हो गया, चलो जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से। गलत बात है ये। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मांगने वाले को झिड़कते नहीं थे। ठीक है, आपको नहीं देना, मोहब्बत से बोल दें, प्यार से बोल दें, शफकत से बोल दें, किसी और के हवाले कर दें, लेकिन ये क्या कि आप झिड़क रहे हैं, आप डांट रहे हैं उसको, आप उसके ऊपर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, बार बार मांगने आ जाते हो, बार बार इस तरीके की चीजें करने आ जाते हो। गलत बात है ये, गलत बात है इस ईद के मौके। वरना देखें आप कितने बेचारे चेहरे ईद के दिन भी मगमूम रहते हैं, परेशान रहते हैं, और कितने लोग, कितने घरों के अंदर इस ईद के मौके पर भी खुशियां नहीं होती हैं। और इस ईद के मौके पर ये तो एक बात कि माल जो आप अपने लिए खर्च कर रहे हैं ना, कपड़े के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, चले किसी गरीब को एक जोड़ा, आप में से जो भी साहिब इस्तिताअत है, कोशिश करें पता लगा करके किसी गरीब के घर पर, चाहे वो औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी एक को एक जोड़े आप दे दें। इंशाअल्लाह ये मुबारक काम अगर आपने खुलूस नीयत के साथ किया तो इंशाअल्लाह ये आपकी ज़िंदगी भर का वो बेहतरीन असासा होगा, वो बेहतरीन मता और सामान होगा कि जिस पर आप अपने लिए फ़ख्र कर सकते हैं और किसी मुसीबत के मौके पर अल्लाह से इस अमल का वसीला दे करके उससे दुआएं मांग सकते हैं। मैंने इससे पहले कहा था आपके सामने कि आप कुछ रुपए खर्च करें, 100 रुपए, लेकिन इतनी मोहब्बत से देना कि वो मोहब्बत अल्लाह के दर तक पहुँचे। और पता है, आप जब अपना माल देते हैं ना अल्लाह के रास्ते में, तो ज़कात तो आपने दिया, लेकिन सदका खैरात अल्लाह के रास्ते में आपने दिया है तो अल्लाह उसको दोनों हाथों से लेकर उसकी परवरिश करता है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, यहां तक कि उसका इतना बड़ा सवाब आपको मिलेगा क़यामत के दिन आखिरत में कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि अरे ये मेरी नेकी है, ये मेरा सवाब है, ये उस एक छोटे से अमल का बदला है कि अल्लाह तूने मुझे इतना सारा नमाज दिया, मैंने तो इतनी सारी नेकियां नहीं की थी, लेकिन अल्लाह उस आपके 100 रुपए को, उस 500 रुपए को, उस 1000 रुपए को, उस एक जोड़ी कपड़े को लेकर पालता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ये सारा बदला, ये सारा अमल, इस सारे अमल का सवाब आपको दे देगा। और अगर आपने नहीं किया, अगर आपने नहीं किया तो याद रखें अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करने वाला है। क़यामत के दिन अल्लाह सवाल करेगा, मैं भूखा था मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था मुझे पिलाया नहीं, और मैं बीमार था मेरी इयादत के लिए नहीं आया, और इस किस्म के दीगर सवालात कि कपड़े नहीं थे तूने कपड़ा नहीं पहनाया, दीगर सवालात, इन सारे सवालात से आपको गुजरना पड़ेगा, इन सारे सवालात से आपको गुजरना पड़ेगा। और इस ईद के मौके से एक और काम आप करें, एक और काम आप करें, और वो काम ये है
کہ ممکن ہے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو, کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو, اس کی عید اچھی نہ ہو, اس کا کوئی پیارا, کوئی بیٹا, کوئی ماں, کوئی باپ, کوئی بیوی, کوئی بیٹا, کوئی بیٹی, کوئی ایڈمٹ ہو ہاسپٹل میں, تو آپ ایسے لوگوں کی خبر گیری کریں. ہم تو اپنی خوشیوں میں سب بھول جاتے ہیں, سب بھول جاتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار میں کوئی بیمار ہے, ہمارے رشتہ دار میں کوئی حاجت مند ہے, ہمارے جاننے والوں میں کسی کو ضرورت ہے ہماری. فون تو لگا لے کم از کم, خیریت پوچھ لیں. ہماری عیدیں دیکھیں کیسی ہوتی, بڑی فیکی ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہر آئے دن کے, ہر آئے سال کے حساب سے ہماری عیدیں پہلے کے مقابلے میں محبتوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں. آپ پہلے کی عیدیں دیکھ لیں, وہ محبت, وہ ملنساری, وہ ملنا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونا, وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا, وہ قرابتیں, وہ محبتیں, وہ سارا ملن, سب دھیرے دھیرے مات پڑتا چلا جا رہا ہے. ہم اپنی خوشیوں میں مست ہیں, بازو والا اپنی خوشیوں میں مست ہیں, گاؤں والا اپنی خوشیوں میں مست ہے, سارے لوگ اپنی اپنی خوشیوں میں مست ہیں, کوئی کسی کو اپنی خوشی میں شامل نہیں کر رہا. پوچھ لیا دو چار لوگوں کو, پہچان والوں کو. اچھا عید کے دن نا غریبوں کو بھی پوچھا کریں. بھئی امیر کو تو آپ نے بلا لیا, فلانے صاحب فلانے صاحب فلانے صاحب, امام صاحب کو بھی بلا لیا آپ نے, لیکن غریب کو کون بلاتا ہے؟ سوائیں شیر خورما پلانے کے لیے بلایا غریب کو کبھی؟ بھئی دو چار غریبوں کو پکڑا, چلو بھائی ہمارے گھر پر سوئیں پی لو, شیر خورما کھا لو, کھانا بنا کھا لو, یا آپ نے کٹورے میں پلیٹ میں لے جا کر کے کسی غریب کے یہاں پہنچایا. ہماری عیدیں بڑی پھیکی ہوتی جا رہی ہیں, محبتوں سے خالی ہو رہی ہیں ہماری عیدیں, اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا, ہمیں احساس نہیں ہو رہا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برا کھانا کہا ولیمے کا کھانا, کہ مالداروں کو بلایا جاتا ہے لیکن غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر, اچھا دیکھیں افطار آپ کراتے ہیں, پہچان والوں کو بلا رہے ہیں, جاننے والوں کو بلا رہے ہیں, مالداروں کو بلا رہے ہیں, جن سے کام پڑ سکتا ہے ان کو بلا رہے ہیں. غریبوں کو کون بلائے گا؟ وہ روزے نہیں رکھتے, وہ روزے نہیں رکھتے ہیں, یا ان کو کھلانے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا, یا ان کو افطاری کرانے سے آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں, یہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہم نہیں سوچیں گے تو دوسرے مذہب والا اور زیادہ نہیں سوچے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے آج دیگر مذہب والے زیادہ کر رہے ہیں اس کو. الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں, انکار نہیں ہے, بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, بہت سارے نیک لوگ ہیں, ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں, غریبوں کو پوچھتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہم اور آپ اپنی دعوتوں میں جن سے کام پڑتا ہے ان کو بلاتے, جو مالدار ہیں ان کو بلاتے, اور دیگر دوسرے لوگوں کو بلاتے. لیکن اگر کسی کو بھول جاتے تو وہ غریب ہے, وہ کمزور ہے, وہ محتاج ہے, وہ ایسا انسان ہے جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے ہیں, یا جو معاشرے کا دبا کچلا اور غریب مزدور طبقے کا بندہ ہے, اس کو ہم اپنی دعوتوں میں نہیں پوچھتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ کا ملنا جلنا سب کے ساتھ برابر ہوتا تھا. آپ جب کسی سے ملتے تھے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ آپ ایک جیسا معاملہ کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی جس سے کام پڑ رہا ہو اس سے ملو تو بڑے اتفاق سے, بڑی خوشی سے ملو. کسی غریب سے ملنا ہو تو بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کسی کا چہرہ دیکھ کر کہ ارے سلام کر رہا ہے کہ مذاق کر رہا ہے. کوئی غریب سلام کر لے ٹھیک طریقے سے جواب بھی نہیں دیتے. کون سا طریقہ ہے ہمارا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ہمدرد تھے, غریبوں کے دکھ درد میں کام آنے والے تھے. اس رمضان کے موقع سے یہ پیغام آپ کے لیے, صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد بھی, بقرعید آئے گی اس موقع سے بھی ہم غریبوں کو یاد نہیں رکھتے. ایک بوٹی دو بوٹی دے دیتے اور سمجھتے کہ ہم نے سب سے بڑا احسان کیا غریب پر, وہ بھی لینے کے لیے ہمارے پاس آتا. اس رمضان بھی زکوٰۃ اور ساری چیزیں لینے کے لیے لوگ آتے ہیں. آپ کا جو مال آپ کو پہنچانا چاہیے تھا وہ دوسرے لوگ آپ کے پاس لینے کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ جھڑکتے ہیں, ان کو پریشان کرتے ہیں. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, صبح نہیں شام کو, شام نہیں رات کو, ایسے آپ پریشان کریں گے. وہ بھی اس شخص کو جو آپ کے فائدے کے لیے آپ کے زکوٰۃ کی مال آپ کے پاس لینے کے لیے آیا ہو.
کون سا طریقہ ہے ہم نے جو اختیار کر رکھا؟ یہ ساری غلط باتیں ہیں مال کے تعلق سے. اگر آپ صاحب مال ہیں الحمدللہ سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. دوسری بات اس کا جائز استعمال کریں. تیسری بات اس مال میں غریبوں کا حق ہے, اس زکوٰۃ کے مال سے ہٹ کر کے بھی اس مال میں غریبوں کا حق ہے, ان کا خیال رکھیں, نفلی صدقات کرتے رہیں. اور چوتھی بات یہ عید آ رہی ہے, عید کے موقع سے عید سے پہلے پہلے تک کسی غریب کے لیے سہارا بن جائیں, کسی غریب بچے کو کپڑے دلوا دیں, کسی بیوہ کو آپ کپڑے دلوا دیں, کسی کے گھر میں چراغ روشن کرنے کا, سیوئیں بنانے کا, پکوانے کا آپ اپنے آپ کو ذریعہ اور سبب بنا لیں. بھیجی نہ پہلے عید سے رمضان کی زکوٰۃ, مفلس کے تن پہ آج بھی کپڑا نیا نہ تھا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والا کوئی بندہ ایسا ہو, ہمارے اپنے بیچ کوئی ایک گھر ایسا رہ جائے کہ جس گھر والے نیا کپڑا نہ پہنتے ہوں, اور ہمارے اپنے بچے اور ہم سب 5,000 10,000 3,000 7,000 کے نئے نئے کپڑے, جوتے اور نہ جانے کیا کیا پہن کر ہم مارکیٹ میں اور روڈ پر دندناتے پھرتے ہوں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اسی طریقے سے اس رمضان کے موقع پر جس دن آپ لوگوں کو اپنے گھروں پر بلائیں, غریبوں کو بھی آپ اپنے گھر بلائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو سارے لوگوں کے ساتھ بلا لیں, ہاں ایک آدھ کو آپ پوچھ سکتے ہیں, شام کو بلا لیں, صبح کو بلا لیں, دوپہر میں بلا لیں. یہ ساری نیکیوں کے کام ہیں, ان سے آپ کا فائدہ ہوگا, آپ کا بھلا ہوگا. رب آپ کا دل دیکھتا ہے, آپ کا مال نہیں دیکھتا, آپ کا کھانا نہیں دیکھتا, آپ کا کپڑا نہیں دیکھتا, آپ کا رہن سہن نہیں دیکھتا, آپ کا لباس نہیں دیکھتا. رب آپ کا دل دیکھتا ہے کہ اس دل میں رب کے لیے, رب کے بندوں کے لیے, معاشرے کے دبے کچلے افراد کے لیے, مزدور کے لیے, مزدور طبقے کے لیے, محتاجوں کے لیے آپ کے اس دل میں کتنی ہمدردی ہے, کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے, کتنی اپنائیت ہے. غریبوں کی بات ہو تو ہم سب سر ہلا ہلا کر کے بڑے افسوس کرتے ہیں کہ ہاں واقعی کوئی نہیں پوچھتا, لیکن پوچھنے کی بات آتی ہے تو سارے ایک ہی حمام میں نظر آتے ہیں, سارے ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور غریب بیچارہ اپنی غریبی کا رونا رو رہا ہے. اس عید کے موقع سے کم از کم یہ کام ہمیں کرنا چاہیے, کپڑوں کے حوالے سے, عید کی خوشی میں شریک کرنے کے حوالے سے, کیونکہ یہ بڑی مبارک نیکیاں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. نمبر 1, رمضان کے ان آخری ایام میں کوتاہی اور غفلت کا شکار نہ ہوں, شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں. جیسے آپ ابھی تک نیکیاں کر رہے تھے ایسے ہی ان بقیہ دنوں میں بھی کریں, اور اگر ابھی تک کسی سے غفلت اور سستی ہوئی تھی, جو ایام جو گھنٹے باقی ہیں ان کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, اور رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو باقی رکھیں. دوسری بات, الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الوداع جمعہ کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں جو بھی آپ نے فضیلتیں یا جو بھی باتیں آپ نے بٹھا رکھی ہیں ان ساری باتوں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. الوداع جمعہ بدعت ہے, بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے. اور تیسری بات جو میں نے رکھی وہ مال کے حوالے سے کہ اس مال کو اس عید کے موقع پر اپنے لیے اور زیادہ فائدہ مند بنائیں, کسی غریب کا آسرا اور سہارا بن کر, کسی کو کپڑے دلوا کر, اور کسی کو اپنی عید کی خوشیوں میں شریک کر کے. رب العالمین ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہمارے درمیان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو کسی بھی طرح کی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما. مولا کریم اب تک ہم نے جو نیکیاں, جو اچھائیاں, جو اعمال صالحہ کیے ہیں اللہ ہماری ان تمام نیکیوں کو قبول فرما, اور اب تک ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو درگزر فرما. اللہ ہماری تلاوت قرآن کو, ہماری نمازوں کو, ہماری تراویح کو اور ہماری دیگر عبادتوں کو, صدقہ و خیرات کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. رب العالمین جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.